बताना चाहता हूँ कि आपने जिस एतमाद का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। और ये जो एतमाद किया गया है, ये इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जिस अंदाज़ में पिछले कई बरसों से कराची के लोगों की खिदमत की है, कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश की है, कराची के लोगों ने उसको सराहा है और हमारी कराची के हवाले से जो पॉलिसी रही है उसको लोगों ने रिकग्नाइज़ किया है। और ख़ास तौर पर मैं नजमी आलम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने पीटीआई के जो मेयर बने बैठे थे खुर्रम शेर ज़मान, उनको शिकस्त दी है। एक और इनके मेयर बने बैठे थे, पता नहीं क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब कोई हैं, हाँ, उनको हमारे पार्टी के एक कारकुन ने, जावेद बिकक ने शिकस्त दी है। और एक आदमी इनका जीता है, लेकिन चूंकि अब मेयर बनने के कोई इम्कानात नहीं है तो वो सीट भी खाली हो जाएगी दोबारा, जो जहाँ से वो यूसी जीते हैं। या तो एमपी की सीट छोड़ेंगे या फिर वो यूसी चेयरमैन की सीट छोड़ेंगे, दोनों ओहदों पे वो नहीं रह सकते। मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ तमाम शहरियों को कि माजी में तो जब आपने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया 1979 में, ये बता दूँ, ये कभी कभी लोगों को हैरत होगी कि जी पीपल्स पार्टी पहली मरतबा जीत गई है कराची में। नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब 1970 के इलेक्शन हुए तब भी कराची से पीपल्स पार्टी को भरपूर वोट पड़ा। 1977 में जब इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी को भरपूर वोट पड़ा। 1979 में जब ज़िया-उल-हक का मार्शला था, पीपल्स पार्टी का नाम लेना, झंडा लगाना, भुट्टो साहब की तस्वीर लगाना जुर्म था। उस वक्त भी कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार थे, जो अवाम दोस्त के नाम से इलेक्शन लड़े थे, वो अक्सरियत से कामयाब हुए थे। और उस वक्त भी सेकंड पोजीशन जो है जमात इस्लामी की थी। तो फिर उसके बाद 83 के जब इलेक्शन हुए तब भी पीपल्स पार्टी नशिस्तें काफ़ी जीती, लेकिन बहरहाल हम लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे। फिर जो दूसरा इलेक्शन हुआ 2001 में, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की नशिस्तें ज़्यादा थीं, लेकिन चूँकि उस वक्त पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, चाहे वो 79 हो चाहे वो 2001 हो, तो यहाँ पर कोशिश करके जबर करके पीपल्स पार्टी के मेयर को या नाजिम को नहीं आने दिया गया। लेकिन इस मरतबा हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, हम कोशिश करेंगे। हमारे पास ज़ाहिर है कि वो सिंपल मेजॉरिटी तो अभी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों से बात करें जिनसे हमारे राब्ते हैं, हम कोशिश करें और हम इतना नंबर हासिल कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची में ला सके। तो ये जिन लोगों के लिए कोई अचानक वाली ख़बर है कि पहली मरतबा कराची पीपल्स पार्टी जीती है, तो ये तासुर गलत है। पीपल्स पार्टी पर कराची में लोगों ने माजी में भी एतमाद किया है और कल भी एतमाद किया है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ महीनों बाद जब आम इंतखाबात होंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी जीतेगी। कोई सवाल आपको? एक एक करके सईद भाई ये बता दें, एमकेएम ने जो है ना बाइकाट किया था जी, और कल उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है कि ये जो हुकूमत बनेगी, शहरी हुकूमत, ये अवाम की नुमाइंदा नहीं होगी। अवाम ने जो है वो ज़्यादातर बाइकाट की सपोर्ट की है। तो क्या आप इस राय से इत्तफाक करेंगे? उसके अलावा जमात इस्लामी को आप मिलाकर चलेंगे या क्या पेशन गोई है? मतलब आप जेल में क्या इस तरह हुकूमत पीटीआई को शामिल करेंगे अपने साथ मेयर के लिए या जमात इस्लामी को? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये जो एमक्यूएम का सवाल किया है जी, मैं इस पे आ जाऊँ। एमक्यूएम ने माजी में भी इंतखाबात का बाइकआउट किया है, लेकिन इंतखाबात भी हुए, लोग जीत कर भी आए, और फिर वो चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो बल्दियाती इदारे हों, वहाँ से मुंतखब होने वाले लोगों ने काम किया। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि एमक्यूएम इन इंतखाबात का बाइकआउट ना करे, इलेक्शंस में हिस्सा ले, लेकिन खैर उन्होंने अपना फ़ैसला किया कि वो बाइकआउट पे जाएं। लेकिन अब ये नताइज सामने आ गए हैं। एमक्यूएम का हक़ है कि वो एहतजाज करें, बयानात दें, जिस किस्म की बातें करना चाहते हैं करें, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन जो लोग जीत कर आ गए हैं वो इंशाअल्लाह ताला अपनी मदद भी पूरी करेंगे और कराची के शहरियों की खिदमत भी करेंगे। एक और भी शायद एक आपका जो था वो जमात इस्लामी वाला और एमक्यूएम वाला,
دیکھیں جماعت اسلامی کراچی شہر سے اس وقت کافی نشستیں جیتی بیٹھی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے, ہم بالکل ان سے بات کریں گے. اب وہ بات کس حد تک جائے گی, کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں, اس کا تو فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا جب بات چیت ہوگی. لیکن پی ٹی آئی سے بات کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی سے بات کر کے, مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں نا. تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. باقی جتنی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی جنہوں نے کم سیٹیں لی ہیں, ان سب سے بات کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہتر طریقے سے جمہوری انداز میں کراچی میں جو کے ایم سی کا میئر منتخب ہو اس کو منتخب کریں. یہ جو نتائج تاخیر سے آنا اب بھی مطلب جی سرکاری اور عدمی جو ہے نا نتیجہ سامنے کوئی بھی اب تک سامنے نہیں آیا, تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ واحد الیکشن ہے بلدیاتی, ہم سمجھ رہے ہیں کبھی پہلے سے نہیں ہوا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک سرکاری نتیجہ اب تک نہیں آیا. اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا, آپ کی طرف سے بھی احتجاج آئے, تحفظات آئے, اور اس حوالے سے جو بلدیاتی انتخابات کو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہے, جو رزلٹ آئیں گے وہی تنازعات ہوں گے اور پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ریگنگ ہوئی ہے. جی میں بتا دوں. اس کا ذمہ دار کون, کس کو ٹھہرائیں؟ دیکھیں کل رات میں جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پر بات کی تھی تو میں نے پھر انہیں فون کیا. مجھے یہ لگا کہ شاید ان کو یہ تاثر ہے کہ شاید ان کے نتائج جو ہے وہ نہیں مل رہے. تو میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے, اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ مستقل ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, اور وہ پریشان ہیں کہ ان کو بھی نتائج نہیں مل رہے. تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ ایشو ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا. جب یہ امیدواروں کی طرف سے اعتراضات آ رہے تھے, شکایتیں آ رہی تھیں, تو میں جو ڈی آر اوز ہیں, آر اوز ہیں, جو متعلقہ افسران ہیں جو ذمہ دار تھے اس الیکشن کو کروانے کے, ان سے میں نے رابطہ کیا. جہاں جہاں سے شکایت آتی تھی میں متعلقہ افسر سے رابطہ کرتا تھا کہ جی ہمیں اس یو سی میں پرابلم آ رہا ہے. تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ مختلف مقامات پر آپ کے علم میں ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو ڈیوٹیز پر لگایا گیا تھا. اچھا, اس میں جو ایجوکیشن کے یا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ریگولرلی مختلف الیکشنز میں جاتے رہتے ہیں, انہیں تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے نسبتاً بہتر طریقے سے بنا لیے تھے نتائج. لیکن کچھ ایسے ادارے تھے جن کے آفیسرز نارملی ان کاموں میں نہیں ہوتے ہیں, تو لیکن ان کو بھی ڈیوٹیز لگائی گئی تھی, اس لیے کہ ایک بہت بڑا الیکشن تھا اور وہ آفیسرز وہ تعینات کیے گئے. تو ان کو نتائج بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی, جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں جو عام الیکشن ہوئے تھے نا 2018 کے, اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم تھا. ایک آر ٹی ایس سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریزائڈنگ آفیسر اپنا رزلٹ تیار کرتا ہے تو اس کی وہ تصویر لے کے اسی وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے. الیکشن کمیشن کے سسٹم میں وہ چلی جاتی ہے, اس کے بعد وہاں سے وہ رزلٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم تھا. جبکہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس نہیں تھی. تو یہ سارا مینول تھا, تو انہوں نے وہ بنانا بھی تھا, اس کے بعد جو آر او ہے اس کو دینا تھا, پھر ڈی آر او آفس جانا تھا, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن تک یہ ساری چیزیں جانی تھی. تو یہ جو مرحلہ تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے. اس پر ہمیں بھی تشویش تھی اور ابھی بھی ہے, لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ایک بھی نہیں آیا, یہ بات درست نہیں ہے. یہ کافی سارے میرے پاس بھی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. میں صبح بھی سن رہا تھا حافظ نعیم الرحمان کو, تو انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے نتائج جو ہے ملنا ان کو شروع ہو گئے تھے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج شام تک یا رات تک یہ تمام کے تمام جو مکمل ہو جانے چاہیے. ایک دیکھیں جو عام الیکشن ہوئے تھے 2018 کے, جس میں یہ آٹومیٹڈ سسٹم تھا رزلٹس کا, اس میں 4 دن لگ گئے تھے نتائج آنے میں, 4 دن. تو یہ ایک مینول نظام سسٹم ہے. اگر اس میں آج شام یا رات تک اس کے سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہتر طریقے سے مینیج ہوگا. سنجے کے بعد جی جی دیکھیں ابھی تک جو ہمارا اندازہ ہے یا جو نتائج ہمیں مل گئے ہیں, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 100% ہمارے پاس نہیں ہیں, آ رہے ہیں, لیکن جو مل چکے ہیں اس کے مطابق ہم کوئی 100 کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں.
جی 100 کے اراؤنڈ ہمارا ہوگا نمبر. यूसीज हैं या जनरल یوسیز بتا رہا ہوں میں آپ کو کیمسی کے ممبرس کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے میئر کو منتخب کرنا ہے. میں کونسلس پہ نہیں جا رہا ابھی. تو 100 سے یا 2-4 اوپر ہو جائیں گے یا 1-2 نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ سارا ہمارے پاس آ جائے. لیکن 100 کے قریب ہم ہیں. اور جماعت اسلامی کے متعلق جو ہمارے پاس فگر ہے اس میں وہ ہم سے کچھ سیٹیں پیچھے ہیں. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کچھ ہم سے وہ پیچھے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ملیر سے تقریباً ہم 21 سیٹیں جیت رہے ہیں اور 21. اس میں کچھ 3 نون کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے الائنس میں ہیں لیکن وہ پی ایم ایل این کے ہیں. اور ڈسٹرکٹ ये 21 के साथ हैं अलग हैं الگ ہے. میں پیپلز پارٹی کے 21 بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اس میں ابھی تک شاید ہمارے کوئی 16 کے قریب ہوں گے, جس میں لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن ملا کے. لیکن اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ابھی جو نتائج آئیں گے کوئی بڑا کلوز کنٹیسٹ بھی ایک آدھ جگہ پہ ہے تو ممکن ہے کہ ہماری ایک آدھ سیٹ اس میں بڑھ بھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ابھی تک ہم 5 نشستیں جیت چکے ہیں, جو پہلے ہم 1 نشست ہمارے پاس تھی. اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 6 سے زائد ہوں گے ہمارے, جہاں پہلے ہم 0 پہ تھے اور ہمارے 6 کے قریب ممبرز وہاں سے جیتے ہیں. کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ہم بہت واضح ہماری اکثریت ہے. تقریباً ہم نے کوئی 25-26 کے قریب ہم جیت رہے ہیں کیماڑی سے. ویسٹ میں بھی نمبر ہمارا جو ہے وہ 16 یا 18 کے قریب ہوگا. اور اپنا ایسٹ میں بھی ہم کوئی 15-16 نشستیں ہم جیت رہے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہماری سیٹیں بن جاتی ہیں. جی ویسٹ میں 18 کے قریب ہوگی. اور جی ایسٹ میں 16 اراؤنڈ 60. ابھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ کی جماعت ہے وہ سنگل لارجسٹ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جماعت اسلامی, لیکن اس میں زیادہ فرق نہیں ہے سیٹوں کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر ہی نہیں سکتے, آؤٹ آف کوشچن ہے وہ تو آپ نے کر دیا. لیکن کیا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اگر آپس میں مل جائیں تو کیا وہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مل جائیں تو شاید بنا بھی سکتے ہوں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, اس لیے کہ نتائج ابھی 100% نہیں آئے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 20-25 لوگ اور بھی ہیں. دیگر جماعتیں ہیں, کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں, جی تھوڑے نمبر ہیں ان کے, لیکن 20 سے شاید اوپر نمبر وہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں وہ 246 سیٹوں پر نہیں ہوئے ہیں. یہ 240 سے کم ہیں, 240 سے بھی کم نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہوئے ہیں. تو ابھی اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں شاید جو آپ کے ذہن میں ہے جو 124 کا میجک نمبر ہے وہ 124 نہیں بنتا, وہ شاید اس سے کم ہے. اور دوسرا ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ الیکشنز ہونے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اوپر آتی ہے تو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں زیادہ ملیں گی, باقی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ملیں گی ہمیں, اس پہ بھی الیکشنز ہونے. تو وہ جو نمبر بنے گا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ملا کے اور ریزرو سیٹس ملا کے ہم بھی قریب اس کے پہنچ جائیں. تو ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل جائیں تو بنا لیں گے, کیونکہ تھوڑا سا بھی آپ کو اس پہ انتظار کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ حملہ کچھ تجویز یافتہ نئے لوگ تھے, لیکن جو آپ کے ڈپٹی کمشنر تھے وہ تو کئی عرصوں سے الیکشن کرواتے آ رہے ہیں, اے سی بنتا ہے اس کے بعد ڈی سی. لیکن کل جو ان کا رویہ رہا ہے کہ پہلے کچھ ڈی سی نے کہا کہ جی ہم جب ہمارے پاس یہ ووٹ آ جائیں گے تو ہم دوبارہ کاؤنٹنگ کریں گے. اس پہ الیکشن کمیشن کو ان کو کہنا پڑا کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں, آپ دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں کریں. تو انہوں نے یہ کس سے پوچھ کے خود سے فیصلہ کیا. دوسرا میڈیا کے داخلے پابندی لگائی, انہوں نے صاف کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس تو نہیں مانتے, آپ جا کے سندھ حکومت کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس لے کر آئیں تب ہم آپ کو دیں گے. دیکھیے پہلی بات منسلک سوال ہے. جماعت اسلامی یہ الزام لگا رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے نتائج تبدیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا پہلی بات جو آپ نے کی, دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ڈپٹی کمشنرز نے یہ بات کی کہ ہم دوبارہ کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, میرے علم میں ابھی یہ بات نہیں ہے. لیکن
ایک چیज़ आपको समझनी चाहिए कि जब डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है तो एज ए DRO वो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं होता, वो इलेक्शन कमीशन के मातहत आ जाता है, इसलिए कि वो इलेक्शन की ड्यूटी का ज़िम्मेदार हो जाता है। और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ज़ाहिर है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, तो ना तो वो बराह रास्त यूसीज़ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का काम कर रहे थे और ना ही ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वहाँ हर पोलिंग स्टेशन पे जाकर वो रिज़ल्ट्स बनाएं। तो बुनियादी ज़िम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की होती है। लेकिन एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, जिस तरह मैंने कहा, और ये शिकायतें बाकी जेन्युइन हैं, कि अगर कहीं कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रॉपरली रिज़ल्ट नहीं बना पा रहा है तो इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास वो रिज़ल्ट आता है, तो अगर वो देख रहा है कि ये दुरुस्त तरीके से सही फॉर्मेट पे नहीं बनाया, सही नहीं बनाया, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि उसको वो प्रॉपर तरीके से ठीक करके रिज़ल्ट को जारी करे, बजाय इसके कि वो उल्टा सीधा जो भी है उसको वो कर दे। तो शायद इसलिए कहीं कहीं हुआ होगा, लेकिन इस तरह की इत्तलात कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि नताइज तब्दील किए जा रहे हैं DCs के ज़रिए, मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतना आसान और मुमकिन काम मुझे तो नहीं लगता कि जब एक मरतबा रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है प्रिजाइडिंग अफसर से, अब ये अलग बात है कि अगर कहीं उसने गलत कोई किया हो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ऐसा मुमकिन नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मेरा भाई हार गया है किसी से तो अगर ये काम इतना आसान होता तो मैं फिर उसको जितवा देता शायद, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। और नजमी आलम साहब भी जो खुर्रम जमान साहब से जीते हैं, वो बहुत देर तक जो है वो हम इंतज़ार करते रहे और रिजल्ट लेते रहे, और उसमें भी काफ़ी हमें मतलब टफ वो लगा मुकाबला। ऐसा नहीं था कि अगर ये चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जी डिप्टी कमिश्नर चुटकी बजाय और ऐसे कर ले तो फिर तो हम बैठे रहते हैं, हम 150 सीटें जीत जाते आराम से, हमें क्या ज़रूरत थी कि हम किसी और पार्टी के पीछे जाते। कराची में हुकूमत साजी के हवाले से या मेयर के इंतखाब के हवाले से जमात इस्लामी के साथ किस हद तक आपको उम्मीद है कि कोऑर्डिनेशन हो जाएगा? और देखिए, जमात इस्लामी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, पुरानी सियासी जमात है, और हमारे उनके साथ डायलॉग होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। कोई ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही उनका दीवार के उधर मुँह और हमारा इधर मुँह, ऐसा नहीं है। और इस इलेक्शन के दौरान भी हमारी बातचीत होती रही उनसे, मुख्तलिफ जब इशूज़ आते थे उन्होंने भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमने भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो अभी तो बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा ये तो कहना कबल वक्त है। मैंने कहा ना, आज तो अभी हम जो मुकम्मल नताइज आ रहे हैं अभी तो उसको इकट्ठे कर रहे हैं, और एग्जैक्ट नंबर जब हमारे पास भी आ जाएगा, उनके पास भी आ जाएगा, बाकी जमातों को भी आ जाएगा, तो उसके बाद ज़रा बेहतर पोजीशन होगी, हम कह सकेंगे क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि PTI के अलावा हम तमाम जमातों से बातचीत करेंगे। PTI तो सही भाई, देखें मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि कराची में कोई वेव नहीं है PTI की, ये गलत फहमी थी लोगों के जहनों में और वो निकल गई है। अब अगर PTI पूरे कराची से कोई 35-40 सीटें ले जाती है, या चलें लेट से कोई थोड़ा सा और नंबर उनका ज़्यादा हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि ये वो उस बात की रिफ्लेक्शन है जिसका वो दावा करते रहें। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया। तो मैं ये कह रहा था उनके दिमाग में जो खनास है वो निकल गया है, और कराची के लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और उन्होंने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाज़े तौर पर जो है वो अक्सरियत दी है। साहब, कुछ दिन पहले जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था और सूबाई वज़रा ने मुलाकात की थी और कहा था कि वज़ीर आला सिंध इदारा नूर हक पर आएंगे। तो आप समझते हैं कि वज़ीर आला सिंध इदारा नूर हक जा रहे हैं और पेशरफ्त होगी, मेयर देंगे उनको या उनको नायब मेयर देंगे? यार ये तो आप अभी पता नहीं कितने दिन बाद वाली बातें पूछ रहे हैं सारी मैं कर चुका हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, देखें जमात इस्लामी का वो एहतजाज इसलिए था कि इलेक्शन करवाए जाएँ। वो एहतजाज तो अब उनका ख़त्म हो जाएगा कि इलेक्शन होने चाहिए, वो तो हो गए हैं। जहाँ तक चीफ़ मिनिस्टर साहब के जाने की बात है, चीफ़ मिनिस्टर साहब एक पॉलिटिकल आदमी हैं, वो हर जमात से मिलते हैं, पहले भी गए हैं, और कोई हर्ज नहीं है अगर दोबारा जाना पड़ा तो हम भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं उसमें। ये जो कल इलेक्शन हुए उसमें वोटिंग का तनासुब तो बहुत ही कम रहा, क्या ये लंदन और एल्कियम का जो बाइकाट था उसका असर था कल जो वोटिंग? देखिए, पहली बात तो ये है कि तनासुब कम ज़रूर रहा, लेकिन इतना बुरा नहीं था। जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उसमें तो बहुत ही कम था जो कराची के हुए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कोई ये
کوئی 25 اور 30% کے درمیان ہوگا میرا اندازہ ہے جب یہ فائنل رزلٹس آ جائیں گے اس کے بعد. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک الیکشن جو پچھلے 7 مہینے سے لٹکا ہوا تھا اور پچھلے کوئی 3-4 مرتبہ وہ مؤخر ہوا, اور کل بھی جب 15 تاریخ کا الیکشن ہو رہا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس 14 تاریخ کی رات کو بھی یہ پوچھتے رہے کہ کیا واقعی صبح الیکشن ہو جائے گا. اب جہاں اتنی بے یقینی کی صورتحال ہو کینڈیڈیٹس کے درمیان, تو آپ یہ سوچیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں کس قدر بے یقینی ہوگی. تو شاید یہ جو بے یقینی ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے اس لو ٹرن آؤٹ کا. اب ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم نے اگر بائیک آؤٹ کیا ہے تو ان کا کہیں نہ کہیں ووٹر تو ہے, تو کچھ فرق ہو سکتا ہے اس سے پڑا ہو, لیکن مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ مناسب تھا, اور جو کمی ہوئی ہے اس میں زیادہ بڑا سبب جو ہے وہ الیکشن کے ہونے میں جو بے یقینی تھی اس کا ہے. سعید طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے نجمی عالم نے پی ٹی آئی کے میئر کے امیدوار خرم زمان کو جو ایم پی اے بھی آپ کو اس کو شکست دی ہے. یہ میرے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ نجمی عالم بھی میئر کے امیدوار ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ لیاری میں جو 2018 کے الیکشن کے بعد کا جو رزلٹ آیا ہے بلدیاتی الیکشن میں 11 سیٹیں آپ نے وہاں سے جیتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کہی اس میں جو ابھی تک ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق تو جو کے ایم سی کا ممبر ہوگا, اس کونسل کا ممبر ہوگا, وہی میئر کا الیکشن لڑ سکتا ہے. ابھی تک پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا, ظاہر ہے کہ ابھی جو نام آئیں گے پارٹی کی لیڈرشپ سے فیصلہ کرے گی, لیکن یقیناً نجمی عالم صاحب پارٹی کے بہت سینئر ہمارے آدمی ہیں, لیڈر ہیں پارٹی کے, اور وہ اس وقت کے ایم سی کے ممبر بھی ہیں. تو جب بھی پارٹی کنسیڈر کرے گی کہ کس کو ہونا چاہیے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نجمی عالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس لسٹ میں ان کا نام ضرور ہوگا. تو اب دیکھیں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی لیاری کی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی ہروایا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں, چاہے وہ صوبائی کی سیٹیں ہوں چاہے وہ قومی کی سیٹیں ہوں. لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. ہمارے پارٹی کے تمام عہدیداروں نے, صدر صاحب یہاں بیٹھے ہیں ساؤتھ کے ہمارے خلیل صاحب, انہوں نے, اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں کرم اللہ وقاصی, اور لیاری کے جتنے پارٹی کے عہدیدار ہیں امیدوار ہیں, انہوں نے بھرپور محنت کی اس پورے الیکشن میں, اور لیاری سے وہ رزلٹ لے کر آئے جو حقیقی عوام کی نمائندگی کا مظہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے پیپلز پارٹی پر ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں جھرو پھیرا گیا تھا, اس میں دھاندلی ہوئی تھی اور زبردستی ہرایا گیا تھا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, اپارٹ فرام دی لیاری بہت اچھا رزلٹ تھا لیاری کا, لیکن جنرلی طور پر پورے شہر میں جو پی ٹی آئی کی ایک ویو بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کو پیپلز پارٹی نے تہس نہس کر دیا ہے. ملیر میں ہمارا شاندار رزلٹ ہے, کیاماڑی کا ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کا رزلٹ ہمارا بہت اچھا ہے, ساؤتھ کا لیاری, اور کیونکہ صدر ہم ملا کے بات کرتے ہیں, ساؤتھ اور جو ایسٹ ہے اس میں ریلیٹیولی شاید جتنا ہم سوچ رہے تھے اس سے کچھ سیٹیں ہماری کم ہیں, جو ہم سوچ رہے تھے, جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ سیٹیں ہم جیت سکتے ہیں. باقی سینٹرل کورنگی آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا ویک ایریاز ہیں, وہاں بھی ہم نے نسبتاً بہتری پرفارم کیا ہے. اگر ہم سینٹرل سے 5 سے سیٹیں لے گئے ہیں, کورنگی سے کوئی 6 سے زائد سیٹیں ہماری آ رہی ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. مجموعی طور پر بڑی شاندار کارکردگی رہی ہے. بس جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2-4 جگہوں پہ ہماری توقعات کے تھوڑی سی سیٹیں ہماری کم آئی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. دعوت کریں گے YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.